اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جماعت نویں ہے، مضمون اردو، اور کل کے کلاس میں ہم نے شوریدہ کشمیری کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر بات کی تھی۔ آج ان کی پہلی غزل لے کر ہم آئے ہیں، تو اس میں جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 129 نکالیے۔ اس میں پہلی غزل شوریدہ کشمیری کی، اور پہلی غزل کا پہلا شعر: مستی اپنی شراب کی سی ہے، مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے، لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے، روز و شب ہے کوئی ورق گردان، حالت اپنی کتاب کی سی ہے، تیرے رخسار و لب کی رعنائی نومیدہ گلاب کی سی ہے، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ تو یہ ان کی غزل ہے۔ تو ان کی غزل کا پہلا شعر جو ہم نے پڑھا: مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے۔ آب و تاب کا معنی ہے چمک دمک، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، ٹھیک۔ تو اس پہلے شعر میں شوریدہ، یہ غزل ہم اس طرح سے اس کی تشریح کریں گے کہ یہ غزل شوریدہ کشمیری کی غزل سے شعر لیا گیا ہے۔ اس غزل کے پہلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھ پر محبت کی وجہ سے نشہ چھا گیا ہے۔ مستی اپنی شراب، جو ہے شراب کا نشہ چھا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دل و دماغ پر شراب کے نشے کی جیسی بے ہوشی چھا گئی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سورج کے جیسے چمک رہا ہوں۔ دپان میں چھُ باسان بہٕ چھُس آفتابٕکۍ پٲٹھۍ زن چمکان، مگر چھُ سورُے یہِ نشٕچ حالت أمِس، نشہ کِس حالتس منٛز۔ شعر نمبر 2: لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے۔ لوگ جاگے ہیں، لوگ چھِ زن ہوشیار، اِہنٛزن أچھن منٛز چھِ کُس کیفیت؟ خوابٕچ کیفیت، خوابٕچ حالت، کیفیت گئی حالت۔ تو اس دوسرے شعر میں یہ بھی شوریدہ کشمیری کا ہے۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ زمانے کے غموں نے لوگوں پر جیسے کوئی جادو کر دیا ہے۔ پریشانی کا یہ حال ہے کہ لوگ جاگ تو رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں سوئی سی لگتی ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے: حالت اپنی روز و شب ہے کوئی ورق گردان، روز و شب ہے کوئی ورق گردان، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ روز و شب ہو گیا دن اور رات، روز ہو گیا دن، شب ہو گئی رات، روز گو دہ، شب گئی رات، ہے کوئی ورق گردان، زن چھُ کُس ورق گنزراوان، ورق پھران، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ اب اس کا معنی، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کی مثال ایک کتاب کی مانند ہے۔ سانہِ زندگی ہٕنٛز مثال چھِ اکہِ کتابہِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ۔ ہر گزرتا ہوا دن ایک ورق کی طرح ہے، پرٛٮ۪تھ گزرن وول اکھ دۄہ چھُ اکہِ ورقٕکۍ پٲٹھۍ، جسے پڑھنے والا ختم کرنے کے بعد الٹ دیتا ہے۔ پرن وول چھُ ییٚلہِ صف ختم چھُ کران، پران چھُ، پتہٕ چھُ ورق پھیران یِتھ کٔنۍ۔ یِتھے کٔنۍ سانہِ زندگی ہُنٛد اکھ دۄہ کم گژھان۔ اسی طرح سے آہستہ آہستہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ اتھے پٲٹھۍ مدار أسۍ کتاب مکمل کران پران، اتھے پٲٹھۍ سانہِ زندگی ہٕنٛز کتاب چھِ ختم گژھان اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مقصد سٲنۍ زندگی تہِ چھِ اتھے کٔنۍ ختم گژھان۔ ایک اور شعر: تیرے رخسار و لب کی رعنائی، تیرے رخسار و لب کی رعنائی نومیدہ گلاب کی سی ہے۔ رخسار مانے گو چہرہ، لب گئی ہونٹ، لب چھِ ونان وُٹھن، رخسار چھِ ونان بٕتھِس، رعنائی گئی خوبصورتی، نومیدہ گلاب گو نوزاد گلاب، ٹھیک۔ تو اس شعر میں
شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تمہارے چہرے کی جو خوبصورتی ہے اس کی مثال ایک نئے تازہ کھلے ہوئے گلاب کی مانند ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے چہرے کو تازہ کھلے ہوئے گلاب سے تشبیہ دی ہے۔ اب اس غزل کا آخری شعر، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ یہاں لفظ فرات ہے عراق میں ایک دریا کا نام، ایک مشہور دریا عراق کا، تو اس کا نام ہے دریائے فرات، تو یہاں شاعر نے اس کی طرف توجہ دی ہے۔ اور نیچے ہے جو چمک ہے سراب کا مطلب ہے دھوکہ، سراب کا مطلب ہے دھوکہ، ٹھیک۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ دریائے فرات جو کہ شہدائے کربلا کی پیاس نہ بجھا سکا، یہ شہدائے کربلا یم زن شہید کربلا شہید یم گئے تہند خطرہ یہ تریش بند کرنا، اس لیے کیونکہ اس پر یزیدی فوج نے پہرا بٹھا رکھا تھا، بے فائدہ ثابت ہوا۔ ات پہ یزیدن پن فوج پہر بنومت کہ یہ نسا گھس نا امام صبح مز اہندو ذریات مز حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ست فرزند وغیرہ یہ عیال یمن نسا گھس تریش دن چین، یمو اس پہر بنومت ات پہ، یہ سب جاؤ بے فائدہ ثابت۔ اس طرح اس دریا کی طرح آج بھی بہت سارے خزانے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ امی دریا پہ آج تہ خزان مگر موقع فائدہ ملان ام سب کی، ان کی چمک صرف نظروں کا دھوکہ ہے، اور حقیقت میں خزانے کسی کو فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا کلاس یہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کی دوسری غزل لے کر دوسرے کلاس میں پھر حاضر ہوں گے، پھر ملیں گے، گر خدا۔